अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टोरीज़ इन उर्दू एंड हिंदी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लाया करूँगी। उम्मीद है कि हमारी हिंदी बहन भाइयों को भी ये वीडियो समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हमारी आज की कहानी हमारी पिछली कहानी यानी लिज़ी बोर्डन वाक़ये से थोड़ी मिलती जुलती है। दोनों वाक़यात में जो एक चीज़ मुश्तरक यानी कॉमन है वो है कुल्हाड़ी से वार करके कत्ल कर देना। बात है 1912 की और कहानी शुरू होती है विलिस्का के एक छोटे से शहर से जो कि आयोवा में वाक़ है। इस शहर में मोर ख़ानदान रहता था। घर का सरबराह जोज़ाया मोर, उसकी बीवी सैरा मोर और 4 बच्चे जिनमें 11 साल का हरमन, 10 साल की मैरी, 7 साल का आर्थर और 5 साल का पॉल शामिल थे। उस वक्त 1912 में विलिस्का एक अरूज पर जाता हुआ शहर था। उसकी आबादी बढ़ रही थी और वो एक महफूज शहर माना जाता था। लेकिन बदकिस्मती से लोगों के लिए ये महफूज शहर उस वक्त बदल गया जब 10 जून 1912 को मोर ख़ानदान की हौलनाक मौत वाक़ हुई। अब बात आती है कि ये मोर ख़ानदान था कौन और आखिर इनके साथ ये अनहोनी कैसे हुई। जोज़ाया मोर विलिस्का का एक जाना माना कारोबारी आदमी था। इसने ये घर 1903 में ख़रीदा था। यह 1860 का बना हुआ सादा सा घर था जिसमें 3 कमरे और एक बाथरूम था। घर का नक्शा कुछ ऐसे बना हुआ था कि मरकज़ी दरवाजे यानी फ्रंट डोर से दाखिल होते ही किचन आ जाता था। किचन के एक तरफ 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा बैठक की तरफ जाता था और दूसरा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ। अब जाते हैं बैठक में। बैठक के एक तरफ एक और दरवाज़ा था जो कि बेडरूम में जाता था। ये वाहिद बेडरूम था जो कि निचली मंजिल पर था और सीढ़ियों से ऊपर जाते ही एक बड़ा बेडरूम आता था जिसमें जोज़ाया और सैरा मोर रहते थे और इस बेडरूम के सामने एक और छोटा कमरा था जिसमें बच्चे सोते थे। अब बात करते हैं 9 जून 1912 की। इतवार की एक शाम मोर फैमिली का इरादा था कि वो चर्च में एक फंक्शन अटेंड करेंगे जो कि बच्चों के दिन के हवाले से था। मोर फैमिली के पड़ोसी इनके बहुत करीब थे और आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे। इन पड़ोसियों की 2 बेटियां 12 साल की लीना और 8 साल की आयना मोर फैमिली के बच्चों के साथ बहुत अच्छी दोस्त थीं। और उस रात उन दोनों बहनों ने अपने वालिदैन से इजाज़त ली कि अगर वो चर्च के बाद मोर्स के घर में रुक सकें। उनके वालिदैन ने इजाज़त दे दी और ये दोनों बहनें मोर फैमिली के साथ चर्च चली गईं और फिर रात 9:30-10 के करीब फंक्शन ख़त्म हुआ और ये लोग सब वापस घर आ गए और सो गए। अगले दिन 10 जून को सुबह 7:30 बजे एक और पड़ोसी जो कि मोर फैमिली की करीबी थी, उसने सोचा कि घर में इतनी खामोशी है वरना इस वक्त तक तो बच्चे जाग जाते हैं और बाहर खेल रहे होते हैं। लेकिन उस दिन कोई आवाज़ नहीं थी, कोई हलचल, कुछ नहीं। तो ये पड़ोसी उनके घर तक जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वो घर के पिछले हिस्से की तरफ जाती है जहाँ वो देखती है कि मोर ख़ानदान की मुर्गियाँ अभी तक बंद हैं। वो उन मुर्गियों को खोलती है और देखती है कि बाकी जानवर भी बंद हैं। वो पड़ोसी परेशान हो जाती है और जोज़ाया के भाई रॉस को कॉल करती है और पूछती है कि जोज़ाया और बाकी लोग घर पर नहीं हैं क्या। रॉस कहता है कि ये अजीब सी बात है, उनको तो घर ही होना चाहिए। तो रॉस 8 बजे के करीब अपने भाई जोज़ाया के घर पहुंच जाता है। रॉस और वो पड़ोसी मिलकर घर की दूसरी चाबी ढूंढते हैं और जब वो मिल जाती है तो रॉस दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। रॉस कहता है कि अंदर बहुत खामोशी थी और जब वो निचली मंजिल के बेडरूम में जाता है तो देखता है कि 2 लोग चादर से ढंपे हुए हैं और फिर उसकी नज़र बिस्तर पर लगे हुए खून पर पड़ती है। रॉस ये देखकर डर जाता है और बाहर की तरफ भागता है जहां वो पड़ोसी खड़ी थी और बताता है कि घर में कुछ बहुत खौफनाक हो गया है और वो उसको कहता है कि पुलिस को बुलाओ, जबकि रॉस खुद एक और आदमी को फ़ोन करता है जो कि मोर फैमिली का नौकर था और उसे कहता है कि घर में कुछ बड़ा हो गया है। वो नौकर जिसका नाम एड था वो 8:30 के करीब घर आता है और रॉस उसे कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम अंदर जाके देखो कि क्या हुआ है। एड घर के अंदर जाता है और बाहर भागता हुआ आता है और बताता है कि घर के हर कमरे में कोई ना कोई मरा हुआ है। वो कहता है कि कत्ल का हथियार भी वहीं मौजूद है जो कि कुल्हाड़ी है और उसको आधा साफ किया गया है और वो नीचे के कमरे के साथ पड़ी थी जहां पड़ोसियों की बच्चियों को मारा गया था।
ڈاکٹر جو سب سے پہلے وہاں پہنچا اس کا کہنا تھا کہ قتل بہت برے طریقے سے ہوئے ہیں کہ چہرے کی شناخت کرنا بھی مشکل ہے۔ قاتل نے ایک گوشت کا ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کر کلہاڑی کے ساتھ رکھا ہوا تھا، جو کہ ایک بہت عجیب سی بات تھی۔ اس کے علاوہ قاتل نے سب درازوں میں سے کوئی نہ کوئی کپڑا نکال کر گھر کے تمام شیشوں، کھڑکیوں اور دروازے پر لگے شیشے سب کو ڈھک دیا تھا۔ کچن کے ٹیبل پر ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں کھانا پڑا ہوا تھا اور ایک کٹوروں میں خون والا پانی بھرا ہوا تھا۔ سب متاثرین اپنے بستروں پر ہی تھے اور ان کے چہروں کو چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور ان سب کے چہرے خراب کر دیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک لالٹین جو زایا اور سیرا کے پاؤں کی طرف رکھا ہوا تھا، ویسا ہی لالٹین پڑوسی بچیوں کے پاؤں کی طرف بھی رکھا ہوا تھا۔ لینا اور آئینہ پڑوسی بچیاں نیچے والے کمرے میں تھیں اور لینا کے جسم پر دفاعی زخم تھے، یعنی کہ لینا واحد تھی جس نے اپنے قاتل کو دیکھا تھا اور اس نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ باقی سب کے اوپر ایسے زخم نہیں تھے، یعنی کہ وہ سب سو رہے تھے جب ان کا قتل ہوا۔ ایک اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ تمام دروازے اندر سے بند تھے، یعنی اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، کوئی بھی کھڑکی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی اور گھر کو دیکھ کر کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی زبردستی اندر آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید قاتل کے پاس گھر کی چابی ہو۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن پر پولیس کا شک جا رہا تھا۔ پہلا مشتبہ شخص ریورنڈ کیلی ہے، جو کہ قتل کی صبح 5:15 بجے ولیسکا سے جانے والی ٹرین میں بیٹھا۔ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد اس نے آس پاس والے لوگوں کو بتایا کہ ولیسکا میں 8 لوگوں کا قتل ہوا ہے، جن کو ان کے بستروں پر مارا گیا ہے جب وہ سو رہے تھے۔ یہ عجیب اس لیے ہے کہ اس وقت تک ان قتل کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ پڑوسی بھی 7:30 کے قریب ان کے گھر گئی تھی، جبکہ اس شخص نے 2 گھنٹے پہلے ہی 5:15 بجے ان قتلوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو یہ شخص ریورنڈ کیلی پہلی دفعہ ولیسکا میں اسی اتوار کی صبح 9 جون کو آیا تھا۔ اس نے ایک اسکول فنکشن اٹینڈ کیا جس میں مور خاندان بھی تھا، اور اگلے دن قتل کی صبح یہ ولیسکا سے واپسی کے لیے نکل گیا۔ قتل کے 2 ہفتے بعد یہ ولیسکا واپس آیا اور اپنے آپ کو ایک جاسوس کے طور پر ظاہر کیا اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر قتل والے گھر کی چھان بین کی۔ پولیس کا شک کیلی پر تب آیا جب بہت سے لوگوں نے کیلی کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اس کا ماضی خاصا خراب رہ چکا ہے، اور لوگوں کے حساب سے اس کی حرکتیں بہت خراب تھیں، اس کو ذہنی مسائل بھی بہت تھے اور وہ پاگل خانے میں بھی رہ چکا تھا۔ 1917 میں اسے مور خاندان کے قتل کے لیے گرفتار کیا گیا اور 31 اگست کو اس نے یہ بات تسلیم کی کہ اس نے بچوں کو مارا ہے، کیونکہ گاڈ نے اسے کہا تھا کہ بچوں کو اوپر میری طرف بھیجو۔ بعد میں کیلی اس بات سے مکر گیا اور ستمبر میں کیلی کو اس جرم کے الزام میں بری کر دیا گیا، یعنی اسے رہائی مل گئی، کیونکہ کوئی خاص ثبوت نہیں تھے کیلی کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے۔ ایک اور شخص جس پر ان قتل کا الزام جاتا ہے وہ ہے فرینک جونز۔ فرینک کا ایک سٹور تھا جس میں جوزایا مور کام کرتا تھا اور سٹور بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک دن جوزایا نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنا خود کا سٹور کھول لیا، جس سے فرینک جونز کو بہت نقصان ہوا اور بہت غصہ بھی آیا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید اسی وجہ سے فرینک نے جوزایا اور اس کے خاندان کو مار دیا ہے، لیکن فرینک جونز کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن فرینک سے شک ایک اور شخص جس کا نام مینسفیلڈ ہے اس پر جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے مطابق فرینک نے مینسفیلڈ کو پیسے دیے ان قتل کے، اور مینسفیلڈ ایک جانا مانا قاتل تھا جو اسی طرح کلہاڑی سے قتل کرتا تھا اور شیشوں کو کپڑوں سے ڈھک دیتا تھا۔ لیکن اس مینسفیلڈ کو بھی گرفتار نہ کیا گیا، جو کہ بہت عجیب بات تھی۔ تو کیا قاتل کوئی ایسا شخص ہے جو کہ مور فیملی کے ساتھ رہتا تھا؟ کیونکہ 1912 کے زمانے میں مہمانوں کے لیے کمرہ ہونا ایک عجیب بات تھی، لیکن مورس کے گھر میں نیچے کا کمرہ مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا، تو کیا ان کے ساتھ کوئی رہتا تھا؟ لیکن قاتل گھر سے باہر کیسے گیا، کیونکہ تمام کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند تھے؟ آخر میں کوئی بھی قاتل پکڑا نہیں گیا، اور لیزی بورڈن کے گھر کی طرح اس گھر کو بھی اس کی اصل حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے جیسے یہ قتل کے وقت 1912 میں تھا، اور لوگ یہاں ہزاروں کے حساب سے ہر سال آتے ہیں اور رات بھی گزارتے ہیں تاکہ وہ ان مقتول کی روحوں سے بات کر سکیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی، اور آپ کے حساب سے قاتل کون تھا؟ میرے حساب سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ریورنڈ کیلی اسکول فنکشن اٹینڈ کرنے آیا تھا جہاں کہ مور فیملی بھی تھی،
ہو سکتا ہے کہ جوزائیا مور نے اسے اپنے گھر رات گزارنے کے لیے روک لیا ہو، اور کیونکہ کیلی کو دماغی مسائل تھے تو اس کو لگا کہ شاید گاڈ اسے کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کو قتل کر کے اوپر بھیج دیا جائے، تو شاید اس نے یہ کیا اور دروازے سے باہر آ کر چابی باہر کہیں پہ بھی رکھ دی، جو کہ پھر اگلے دن راس اور اس پڑوسی کو ملی تھی۔ ویسے تو یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ چابی آلریڈی باہر پڑی بھی ہوتی تھی، جو کہ ایک اسپیئر کی لوگ باہر رکھ دیتے ہیں، یا تو پھر یہ وہ والی چابی تھی جو کہ کسی نے باہر رکھ دی جیسے ریورنڈ کیلی، یا فرینک جونز والی تھیری بھی ہو سکتی ہے کہ مے بی اس نے مینسفیلڈ کو ہائر کیا، کیونکہ مینسفیلڈ کے مارنے کا ایگزیکٹ وہی پیٹرن تھا جو کہ اس گھر میں جیسے کہ شیشوں کو کور کر دیا اور وہ کلہاڑی سے قتل کرتا تھا۔ لیکن کیلی والا زیادہ صحیح ہے کیونکہ کیلی نے سب سے پہلے ان مرڈرز کے بارے میں بتا دیا تھا جو کہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے مطابق قاتل کون ہے، اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں۔ شکریہ۔